قبلہ شاہ جی تشریف لے آئے نے سچی مجھے نعرہ مارو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سید زادہ دا استقبال ہے، سادات دی محفل وچ بیٹھے ہو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فیضان قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ بابا جی وقار، الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ سید زادے پیر طریقت رہبر شریعت مناظر اسلام محقق اہل سنت و جماعت کے دلوں کی دھڑکن حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری مدد اللہ کمال علی، جلوہ گر ہوئے دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام علماء کرام کی جانب سے اس علاقے کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فیضان قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، من ہداہ فہو سعید السدید ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبدہ ورسولہ بالہدا ودین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ببرکتہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب، فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف، فانسب الى قدرہ ما شئت من عظم، ثم الرضان ببکر وعن وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین۔ چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود،
ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ بابرکت مجلس اور محفل حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناقب و خصائل کو سننے سنانے کے لیے اور اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ تامہ بنانے کے لیے بحمد اللہ تعالی ہم تمام یہاں پر موجود ہیں۔ اس عظیم اجتماع کی صدارت فرما رہے ہیں حضور سید السادات حضرت قبلہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ۔ آپ فرزند ارجمند ہیں حضور سیدی استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ سید زبیر شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے اللہ رب العالمین شاہ صاحب کو صحت و کمال عطا فرمائے، اور جس جرت اور حمیت کے ساتھ اب حق کا، امن کا، محبت کا، آشتگی کا، توازن کا پیغام عام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے حلقہ ارادت میں مولا امام حسین مولا مرتضیٰ کے صدقے اللہ رب العالمین کشادگی اور برکت اور قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں ابھی ایک جگہ پر اسی موضوع کو ذکر کر رہا تھا اور مجھے ابھی بتایا کہ اسی عنوان پر گفتگو کرنی ہے، تو میں اپنے تمام ان سادہ دوستوں سے، بزرگوں سے مخاطب ہوں کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام سے محبت یہ وہ عظیم دولت ہے ہمارے لیے کہ رب کریم جسے بخشنا چاہتا ہے انہیں ان کے عشق کا توازن عطا فرماتا ہے۔ جید علماء کرام تشریف فرما ہے، بالخصوص محقق اہل سنت، مصنف کتب کثیرہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی فدا حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ ہیں، کثیر تعداد میں علماء اہل سنت ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اکابر اور دین کے محافظین کے ساتھ جڑ کر پاکستان کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنا حصہ ملانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور موجودہ صورتحال میں جو بیرون ملک کی پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے دست بازو بنیں اور مدارس و مساجد اور محلوں کو نظریہ پاکستان، عشق مصطفیٰ، اسلامی تعلیم، آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم ان علماء کے ساتھ جڑ کر تحفظ نظریہ پاکستان اور تحفظ آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے اور نظریہ اہل سنت کی حفاظت کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں، کیونکہ اسی مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے اور یہ تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور اللہ یہی سوال پوچھے گا کہ جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، علم کتنا حاصل کیا تھا اور اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے لایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ نبی پاک فرماتے ان سوالوں سے نہ ممبر پر بیٹھا ہوا بچے گا، نہ زمین پر بیٹھا ہوا بچے گا۔ ہر شخص سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جوانیاں تو نے کہیں کی نیشنلٹی لینے کے لیے لگائی تھی یا حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے لگائی تھی، تو اس سے سوال کیا جائے۔ تو لہٰذا علم حاصل کریں، کاروبار کریں، سب کچھ کریں امن کے دائرے کے اندر، لیکن دل دنیا داروں کے حوالے نہ کریں، یہ دل صرف اللہ اس کے رسول 4 یار پنجتن پاک کے لیے رکھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جس عنوان کو ہم سننے کے لیے آئے ہیں اور جن سادات کے قدموں میں بیٹھ کر ہم اس حقیقت کو سن رہے ہیں، اس بات کو اس ترتیب کے ساتھ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گی کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، میں صرف ذہن میں آپ دوستوں کی تازہ کرنا چاہوں گا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت مطلق اطاعت کو کہتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہے کہ قدرت کی مرضی میں ہماری مرضی شامل ہو جائے۔
اس کے فیصلے میں ہمارے فیصلے شامل ہو جائیں۔ عبادت کی ایک جہت اصلاً یہ بھی ہے کہ قدرت جو فیصلہ کر دے ہم اس کے اگینسٹ نہ جائیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو قدرت نے کہہ دیا ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے، چاہے وہ دنیاوی سیاسی قانون ہو یا ہمارے زندگی گزارنے کے روز و شب کے معاملات ہوں، ہر ایک کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے اور مستقل ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی اطاعت ہے، علماء ہو یا مشائخ ہو، وہ مستقل نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت یہاں اتباع کے ساتھ شامل ہے، اپنے کمال کے ساتھ، اور معنی اس کا یہ ہے کہ حکم مانو شوق کے ساتھ، سعادت سمجھو، خود کو خوش نصیب سمجھو کہ تم رب کا حکم مان رہے ہو، جبری نہیں، سعادت سمجھ، جبری نہیں، سعادت سمجھ کر کہ واہ کیا میرا مرتبہ ہوا، میں اپنے نبی جی کی بات کو مان رہا، کیا خدا نے مجھے عزت دے دی کہ میں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں، جبری نہیں، دل سے خوش نصیب سمجھتے ہوئے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کے لیے اس کلام میں دیکھیں لفظ اطاعت، اس آیت میں اللہ کے لیے الگ بولا گیا، نبی پاک کے لیے الگ بولا گیا، یعنی کیا مطلب کہ اللہ کے لیے بھی بولا گیا اور نبی پاک کے لیے بھی بولا گیا، وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو وہ کہہ دیں ہاں تو ہاں، نہ تو نہ، اس کے بعد پھر اپنے علماء کی اطاعت کرو، مشائخ کی اطاعت کرو، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ، اگر تمہارے علماء مشائخ پیر صاحب سے جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے پر، تو آنکھ بند کر کے نہیں کہ پیر صاحب نے کہا تھا، آنکھ بند اللہ رسول کے آگے ہوگی، پیر کے آگے نہیں۔ آنکھ بند اللہ رسول کے آگے ہوتی ہے، کسی عالی نسب کے آگے نہیں، ان کے آگے جب تک آنکھ بند ہوگی جب تک وہ اللہ رسول کا دین بتائیں گے۔ اگر ان کی رائے، ان کا کوئی عمل اور ان کا کوئی عقیدہ اللہ رسول اور دین کے تسلسل کے خلاف جائے تو پھر اس مسئلے کو تم کیا کرو گے؟ ردو الی اللہ ورسول، وہ پیر صاحب ایتھارٹی نہیں ہوگا، ایتھارٹی اللہ اس کے رسول ہوں گے، اور پھر اللہ اس کے رسول کے دین کو پڑھ کے دیکھنا کہ غلطی ان کی ہے یا اپنی ہے، اپنی ہو تو رجوع کر لینا، ان کی ہو تو بتا دینا، وہ ڈٹ جائیں تو ان کو چھوڑ دینا، اپنا راستہ حضور کی طرف بڑھا لینا۔ اتنی جرت اہل سنت میں ہونی چاہیے۔ معصوم رسول ہے، پیر نہیں، کیونکہ اس حد پر بات پہنچ گئی ہے تو پہلا درجہ ہم بتائیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ ادب ہوگا شریعت کے تابع، خاندان بڑا نہیں، شاہ صاحب کے قدموں پر ہاتھ لگا کر، خاندان بڑا نہیں، شریعت بڑی، شریعت پر چلنے کی وجہ سے خاندان بڑا ہے، یہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا۔ بندہ دین نہیں، شریعت دین ہے، جو اس کی تابع کرے گا تو اس کے پیچھے چلا جائے گا، خدا نہ کرے اس تسلسل سے ہٹ جائے، اس تسلسل سے ہٹ جائے، اس طریق سے ہٹ جائے تو پھر خاندان پیچھے ہوگا، دین آگے ہوگا۔ جاگ میرا نوجوان، اور ہو جائے شریعت کے معاملے میں بے باک، کہ قبول بھی شریعت کی وجہ سے اور رد بھی شریعت کی وجہ سے۔ بات سمجھ گئے؟ پہلے تو ایک پیغام آپ کو یہ دینا تھا، اس کا یہ ترجمہ مفہوم مخالف نہ نکالا جائے کہ مشائخ کو نہ مانے، ہم خود ان کے در کے کتے ہیں، کیوں نہ مانے، لیکن وہ مشروط ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، جب تک اہل سنت کا تسلسل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک اہل سنت کا تسلسل ہے
تو سیدوں کو نہ مانے، سید زبیر شاہ صاحب کی جوتیاں ہم سر پر رکھیں، پیر مہر علی شاہ صاحب کی جوتی اپنے سر پر رکھیں، بولو نا سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے دربار کی دھول ہم اپنی پیشانی پر لگائیں، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ کو بوسا دیں، اور پوری عمر یہ کہیں کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، لیکن جو اس نظم میں ہو۔ برادریاں بعد میں ہیں، دین پہلے ہے، جاگ میرا ڈر کر بعد، برادریاں بعد میں، خاندان بعد میں، خون بعد میں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیسے غور کریں، کیونکہ بات چل رہی ہے امام علی مقام پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں خاندان تو یہ خدا کی طرف سے عطا ہے، وہ عادتیں نہیں بدلتی۔ سرکار نے فرمایا الناس معادن، لوگ مائنز کی طرح ہیں، جیسے آپ کے یہاں نمک نکلتا ہے، کان، لوگ کانوں کی طرح، معادن، الناس معادن، لوگ اپنے مزاج میں، خصلت میں کانوں کی طرح ہے، کان، مائنز، کیوڑا مائنز، یہ مائنز جس سے نمک نکل رہا ہے۔ تو نبی پاک خاندان اور مزاج کو سمجھاتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سمجھ لو، آج سید زبیر شاہ صاحب کی روح ہم پر متوجہ ہو جائے اور ہماری زبان کی سلاست آ جائے اور ہمارے دل میں نرمی آ جائے اور ہم اپنا پیغام پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے بزرگوں کی نظروں میں شرمندہ نہ ہو۔ اور اگر ایک لمحہ بھی اگر ہماری فکر آوارہ ہو تو ہمیں عمر نہیں چاہیے، پہلے خدا ان کے نظریے پر موت عطا۔ غور کریں، کیونکہ امام علی مقام کو سننے آئے ہیں، صحابہ کو سننے آئے، غور کریں۔ حضور نے فرمایا الناس معادن، لوگوں کی مثال مائنز کی طرح ہے، کمعادن الذهب والفضہ، جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور جیسے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ خیارهم فی الجاہلیت وخیارهم فی الاسلام، جس کا خاندان زمانہ جاہلیت میں جس عادات میں مشہور اور لائق تکریم تھا، اسلام بھی اس کو تکریم دیتا ہے، برادریوں کی مذمت نہیں کرتا، لیکن اصل درجہ اس کو کب ملتا ہے؟ اذا فقہوا، جب وہ اسلام لائے اور دین پر جم گئے۔ یہاں پر یہ بات کر دی گئی، دین پہلے ہے، برادریاں بعد میں۔ بیعت کرتے وقت بھی ایک شرط ہوتی ہے، اور بیعت ایسی نہیں ہوتی پیروں کی، پیر صاحب تشریف فرمائے کہ وہ ایسی آپ چاہیں تو اس کو فولاد بنا دے، اس سلسلے چاہے تو کاٹ دیں، بیعت ارادے سے بنتی ہے۔ جب تک مرید عقیدے پر رہے گا تو پیر کا مرید رہے گا، اور جو کر رہا ہے وہ خود ہٹ گیا تو اس کی نسبت کٹ گئی، تو آگے بیعت کیسے رہے گی؟ اہل سنت جاگ سنی، جاگ سنی، بزرگوں کی باتوں کو سمجھ جو ہمارے اکابر لگی۔ کیا بات فرمائی گئی؟ 4 شرطیں پیر میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز صحیح العقیدہ سنی ہو، اور سنی ہونے کی بات یہ کسی بھی صحابی کو گھٹیا نہ سمجھے۔ صحابی کو گھٹیا سمجھے سید بھی ہوگا تو تعظیم نہیں ہوگی۔ یہ جملہ کہنا فاروق اعظم کے لیے، کیا صحابی بنے پھر رہے ہو، جملہ کہا جا سکتا ہے اس طریقے سے؟ فاروق اعظم کو یاد کیا جائے گا معاذ اللہ؟ تم سے پوچھا کس نے؟ تم ہو کون سی چیز کیا ہے؟ پہلی شرط صحیح العقیدہ ہونا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، یہ وہ منزل ہے جس پر سب فنش ہوتا ہے، اور فیصلے فردو الی اللہ و رسول پر ہوتے ہیں۔ اس درجے پر اگر اختلاف پہنچ جائے تو پھر برابری آ جاتی ہے، اور برابری میں کون چھوٹا کون بڑا، فیصلہ اللہ رسول کی طرف جائے گا، جو عقیدہ بتائے گا، اگر وہ چھوٹا بھی ہو بات صحیح کر دے تو وہی بڑا۔ اس میں آپ بے باک ہو جائیں، بے باک ہو جائیں۔ اہل سنت بے باک ہیں عقیدے کے اندر، عقیدہ ٹھیک ہو تو دہلیز کو بھی چاٹیں گے، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔
غور کیجیے آپ، ہم کسی پر تنقید نہیں، اہل سنت کا نصاب بتا رہے ہیں، کرائیٹیریا بتا رہے ہیں، اور اس کا نصاب بتا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ فرمایا پیر کے اندر 4 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی ہو، اور سنی ہونے کی پہلی شرط ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانا۔ یہی بات پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھی ہے، یہی بات امام محمد رضا نے لکھی ہے، یہی بات شیخ محقق نے لکھی ہے، یہی بات مجدد الفسانی نے لکھی ہے، یہی بات اجماع نے لکھی ہے۔ میں تو مرید تیرے سے ہوا اس لیے تھا کہ ان سے جڑوں، تو ان سے ہٹ کر الگ عقیدہ رکھے گا تو مجھے تیرے سے کیا کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شیعوں کے خلاف بولو، یہاں خود آگ لگی ہوئی ہے، پہلے اپنا گھر سنبھالیں۔ غور کر رہے ہو؟ پہلی چیز، پیر کی پہلی شرط اہل سنت ہو۔ پہلی شرط کیا ہے بولیے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ اور اہل سنت کے درمیان کوئی اختلافی تقریر نہیں ہو رہی ہے کہ پرمیشن نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا، ڈھمکانا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مرد کے بچے بات کرتے ہیں، پرمیشن کینسل نہیں کرتے۔ مناظرے میں پھس ہو جاؤ تو بعد میں پولیس بلوا لیتے، تو میں نے کہا کیا کیوں تھا مناظرہ؟ یہ کہ المددیہ پولیس وہ ہمارے بھائی ہیں، مقدس ادارہ ہے وطن کا، لیکن یہ باتیں کون سی فرقہ واری اختلاف ہے؟ ہم تو ایک نصاب بتا رہے ہیں آپ کو۔ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سنی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا سنیوں میں بیٹھ کر سنیوں کی بات کریں گے تو کیا کسی اور کی کریں گے؟ جب پرمیشن لیے اہل سنت کا جلسہ ہے تو اہل سنت کی بات کریں گے نا۔ وہ کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کے خلاف بول رہے ہیں؟ جو سنی، مسجد کس کی؟ اہل سنت کی۔ سید زبیر شاہ صاحب ہمارے امام تھے، آپ کے شہزادے یہاں موجود ہیں، یہ سارے علماء موجود ہیں، تو جلسہ کن کا ہے؟ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، لیکن جو سنی ہے وہ تو بتائیں گے۔ بھائی میرے گھر میں میری چلے گی، آپ کی چلے گی؟ تو سنیوں کے گھر میں سنیوں کی چلے گی، کسی اور کی چلے گی؟ ایک توازن کی بات ہے۔ میری تقریر کا غلط مطلب نہ نکالیے گا، کسی کا نام لیا ہم نے، کسی پر تبرہ کیا، ہم تو یہ بتاتے سنی ہے کون۔ ہمیں اتنا تو حق دو یار، جب سنیوں کے ان بڑے نام کے نیچے ہم بیٹھے ہیں اور ان اکابر کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو سنیوں کے نزدیک پیر کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیں میں کوئی، اب یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگا میں شیعہ ہوں۔ میں نے کہا آپ جائیے، یہ اہل سنت کی محفل ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر آپ شیعہ ہیں، لفظ شیعہ کوئی برا تو نہیں ہے، آپ خود کو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا آپ بتایا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسنا۔ میں نے کہا آپ اسنا شریع ہے، تشریف لے جائیں، چلے جائیں، یہ اہل سنت کی محفل ہے۔ تو اب اس کا، اب میرا یہ کہنا فرقہ واریت ہے، یہ توازن ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے۔ جب ہم اپنے عقیدے کی بات کریں گے، آپ قبول نہیں کریں گے، جھگڑا ہوگا۔ تو آپ جو کرتے رہتے ہم نہیں آتے، جو ہم کر رہے تو آپ کیوں آئے؟ اس سے زیادہ صلح کیا ہو سکتی ہے؟ یہی انتظامیہ کہتی ہے، یہی ڈی پی او کہتا ہے، یہی کہتا ہے بھائی اہل سنت کا جلسہ ہے، بھائی آپ ادھر نہیں جانا۔ ہم تو کبھی جلوس نہیں روکتے، ہم تو کبھی نہیں جا رہے۔ تو کون سا شانہ ہو گیا ہماری تقریر رکھنے والا؟ تو ہم اہل سنت میں اپنی بات کیوں نہیں کریں گے؟ کیا سنی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک بندہ بھی اہل سنت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا؟ تو کیا مر کر جواب دیں گے غوث اعظم؟ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، جب مسجد اہل سنت کی ہے تو بات سنیوں کی ہوگی نا بھائی۔ جب ملک پاکستان کا ہے تو کسی میں جرت ہے کہ وہ بھارت کا جھنڈا چڑھائے یہاں پر؟ جھنڈے کے ساتھ وہ بھی غائب ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اب بھارت میں خدا نہ کرے ہم قدم رکھیں، لیکن وہاں اگر کوئی پاکستان کا جھنڈا چڑھا دے تو وہ غصہ ہو جائیں گے۔ تو جب ہماری مسجد ہے تو ہم جو بھی بولیں، ہم سنی ہے تو جو بھی اپنے سنیت کے لیے بولیں۔ اس کو کیا ریکارڈ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس کو لے جا کے سنائیں گے؟ گالی کسی کو نہیں دے رہے، نام نہیں لے رہے کسی کا، لیکن سنی کون ہے یہ بتا رہے ہیں۔ سنیوں کا پیر کون ہو سکتا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ سنیوں کا مولوی کون ہو سکتا ہے؟ تو پیر میں 4 شرطیں ہیں۔ کتنے جی بولیے؟ 4 شرطیں۔ صحیح سب ایسی حضور؟ 4 شرطیں، ٹھیک ہے۔
4 شرطیں ہیں. یہ 4 لفظ گالی تو نہیں؟ کسی کو برا تو نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے جی. ہم نہیں مانتے. میں نے کہا آپ سنی ہے کہ لیکن نہیں. میں نے کہا جاؤ پھر. آپ نے میرے خلاف تقریر کی. میں نے کہا آپ سنی نہیں ہے؟ سنی ہوں. میں نے کہا بیٹا چائے پیو پھر. مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہماری تقریر کو فرقہ واریت بنایا کیسا جاتا ہے. آپ فرقہ واریت پہ تقریر کر رہے ہیں. ارے کیا بات, آپ بہت متعصب ہیں. میں نے کہا شناختی کارڈ پر بندہ اپنے ابا کا نام لکھے گا نا. اس کو آپ تعصب کہیں گے یا شناخت کہیں گے؟ تو میں بتاؤں گا سنیت کی شناخت غوث اعظم سے ہوگی, سنیت کی شناخت مجدد الفسانی سے ہوگی, سنیت کی شناخت امام احمد رضا سے. جو اس میں ہے وہ سنیت ہے, جو اس کتاب میں نہیں وہ سنیت نہیں. جو اس کے اگینسٹ جائے گا وہ سنی نہیں. کوئی غلط بات تو نہیں کی ہم نے. توجہ ہے. اہل سنت کی کتاب کیا ہے؟ امام احمد رضا کی بک, مجدد صاحب کی بک, شیخ محقق کی بک, صحیح ہے, ان علماء کی بک. توجہ ہے آپ کی. سنیت کو تو مروج الذہب میں تلاش کرے گا؟ یعنی اب سنیت کا مسئلہ مروج الذہب سے لایا جائے گا؟ حضور وہ ہمارا مصنف ہی نہیں. اچھا میں نے مسئلہ پڑھ لیا. میں نے کہا خالی کتابیں نہیں, کتاب تو ہندو بھی لکھتا ہے. پہلے دیکھو کہ جناب وہ کتاب سنی کی ہے کہ نہیں, کیونکہ بنانا سنی اور تو بنا سنی پیر ہے. پڑھتا کسی اور کی کتاب ہے, فتویٰ سنیوں کو دے رہا ہے. اب ایک کتاب بھی تو ہماری ہونی چاہیے بھائی. کچھ سمجھ رہے ہو؟ براؤڈ مائنڈ ہو جاؤ, مطالبہ کرو ایک ایک چیز کا. نہیں, ہمارے شیخ نے القول الجلی لکھی ہے فی مناقب علی, تفہیمات سے لکھا ہے. میں نے کہا تفہیمات معتبر ہے؟ تفہیمات معتبر ہے کہ لیکن نہیں. تو میں نے کہا مقدمہ کیوں باندھا اس کو, کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ کہ مولا علی کی محبت کے لیے تفہیمات جیسی کتاب رہ گئی تھی؟ قرآن نہیں تھا, حدیث نہیں تھا. مسئلہ خلافت میں اگر تفریق تھی, اگر یہ ہوتی تفریق کہ سیاسی اور ولایتی, تو یہ مسئلہ چنڈال تیرے پر امت نہ چھوڑتی. یہ مسئلہ مہر علی اٹھاتا, امام احمد رضا اٹھاتا, مجدد الفسانی اٹھاتا. گمراہ کرتے ہو اہل سنت کو. اللہ کے گھر میں ہوں, آپ سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن پھر, لیکن جو بات ہے سیدوں کے جھنڈے کے نیچے ہم حق بتائیں گے. جاگ سنی جاگ. دیکھو میری ایک بات سنو, آپ ایک تنظیم بناؤ. تنظیم اگر آپ تنظیمی ہو تو آپ کو کارکن اپنے بچے سے زیادہ پیارا ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آپ کا قریبی بندہ اگر اس کو بھگا دے تو کتنا دکھ ہوگا. مجھے بتاؤ آج جو لوگ امت کو بانٹ رہے ہیں, سرکار کے دل کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. میں صرف یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں آئیے دھارے اہل سنت کے اندر. اہل سنت کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کا بندہ نہیں چاہیے, سرہند کی گرمی چاہیے. جب لکھ دیا اہل سنت کا نصاب, اب کون کس تشریح باقی رہ گئی؟ اہل سنت عقیدے کا نام ہے, فروعات کا نہیں. فروعات میں گنجائش ہے, عقیدہ لاکھ ہو چکا ہے. بس ہر صدی میں آ کے کوئی پیر اس کی تشریح کرے گا, کیسے چل سکتا ہے؟ کیسے چل سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سارے سنی بیٹھے ہیں جی. جو سنی نہیں ہے ان سے میں کہوں گا آپ چلے جائیں, اس لیے کہ اہل سنت کی محفل ہے. اور جو سنی ہے وہ کھڑے ہو کر مجھے کہہ سکتا ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے اہل سنت نہیں ہے, تو میں اپنا گریبان اس کے ہاتھ میں دینے تیار ہوں. اور اگر سنی ہے تو تیرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں اہل سنت کو نہ بانٹ. حضور بہت ناراض ہوں گے, بہت دکھیں گے. اس پہ میں سناتا ہوں آپ کو ایک بات. شوق نہیں ہے گلا پھاڑنے کا. میں 4 بندے بناؤں اور چاہوں کہ 5واں بندہ بھی بن جائے, اور کوئی میرا قریبی بندہ اس کو ناراض کر کے چلا جائے, تو تنظیم کے لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کارکن کی اہمیت کیسی ہوتی ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت اسامہ بن زید
سرکار کے اتنے لاڈلے صحابی ہیں کہ سرکار امام حسین کی طرح ان سے پیار کرتے تھے. علماء بیٹھے ہیں. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے. اتنا لاڑ تھا حضور کو ان سے کہ حضرت عائشہ سے کہنے لگے, کیونکہ وہ بچے تھے, فرمایا عائشہ اس کو دلہن بنا, میں اس کا دلہا لاؤں گا. یہ طبقات دیکھیں آپ. اتنا لاڑ تھا اسامہ سے کیونکہ وہ بیٹا زید کا تھا. بولو نا سبحان اللہ. بیٹا زید کا تھا. لوگ یہ کہنے, کیونکہ حضرت زید یمن کے تھے اور یہ ان کی والدہ جو تھی سیدہ ام ایمن کی بیٹی اور حفشیہ تھی, اسامہ بن زید کی. ان کی رنگت سیاہ اور کالی تھی, باپ گورا چٹا تھا. مکہ کے لوگ حضور سید عالم پر غصہ نکالتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ لاڈلا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو یہ جو ہے نا اپنے باپ کا اصلی نہیں ہے. سرکار کو اس سے تکلیف ہوئی. مسلم شریف اٹھائیے, کتاب الرداد بخاری اٹھائیے, جگہ جگہ موجود ہے. ایک دن سرکار گھر میں آئے اور چہرہ سرکار کا بڑا خوش تھا. میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا, میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا عائشہ آج مکے والے مان گئے کہ اسامہ زید ہی کا بیٹا ہے. کہنے لگے حضور ہوا کیا؟ فرمایا ان کا جو قیافہ شناس تھا, آج کل تو نسب ٹیسٹ ہوتا ہے ڈی این اے سے, بلڈ دیکھا جاتا ہے یا باڈی کا ایک خاص پارٹ لے کر دیکھ لیا جاتا ہے کہ جناب اس کے جنس کو جاننے کے لیے اور کس کے خاندان سے ہے, ڈی این اے. اس زمانے میں ڈی این اے نہیں, آج بھی ہمارے گاؤں دیہات میں بوڑھے بزرگ اتنے ہیں کہ وہ ناک نقشے سے بندے کا مزاج سمجھ لیتے ہیں کہ ناک اگر پتلی ہے تو اس کا مزاج کیسا ہوگا, ناک اگر اونچی تو کیسا ہوگا, گردن اگر چھوٹی ہے تو کیسا ہوگا, گردن موٹی ہے تو کیسا ہوگا, پنڈلی چھوٹی ہے تو کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, آج بھی بڑی بوڑھیاں اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے لڑکی لینے جاتی ہیں تو وہ لڑکی کی چلن دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کتنی بااخلاق ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کو قیافہ شناسی کہتے ہیں. قیافہ شناسی ہوا یہ مسلم شریف کے اندر کہ حضرت زید اور ان کے بیٹے اسامہ ایک ساتھ سو رہے تھے. مکہ کا قیافہ شناس گزرا اور اس نے دونوں کے پیروں کی انگلیاں دیکھی اور اس نے کہا یہ تو باپ بیٹے سو رہے ہیں. منہ پر چادر تھی, باپ بیٹے سو رہے ہیں. مکہ والوں نے قبول کر لیا. آج تک ہم جھوٹی تہمت لگاتے تھے اور ہمارے جو قیافہ شناس تھا وہ اس بات کو مان گیا ہے کہ یہ لڑکا جو اسامہ ہے نا اس کا باپ زید ہی ہے. تو سرکار اس بات سے بہت خوش ہوئے کیونکہ لاڑ سرکار کو باپ اور بیٹے دونوں سے تھا اور اسامہ کو حضور بہت چاہتے تھے. تو سرکار اتنے خوش ہوئے کہ میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا مکہ والوں نے اسامہ کو زید کا بیٹا تسلیم کر لیا. یہ میں قریب لا کر میرے بھائیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ بن زید, اسامہ حضور کے کتنے لاڈلے تھے. آپ اکثر حدیث پڑھیے اسامہ حضور کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے ہیں. اتنا لاڈلا صحابی جس کو حضور حسین کے ساتھ بٹھائیں, اتنا لاڑ کرے حضرت اسامہ سے. اسامہ ایک جنگ کے اندر گئے اور لڑتے ہوئے ایک کافر پہ غالب آ گئے. اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ, اس کی گردن مار دیا. دل کے درد سے سوچنا گنبد خضرا کا درد رہے گا, اس کا حساب کل قیامت میں مجھے اور آپ کو دینا ہوگا. گردن مار دی. جب گردن مار دی سرکار کو خبر ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا اور اسامہ نے گردن مار دی اس کی. اور اسامہ سب سے بڑا لاڈلا. یہ نہیں کہا چھوڑ تو میرا مرید ہے کچھ بھی کرتا رہے, نہ, یہ تمہیں پیری مریدی سے نکالنا ہوگا, یہ چمچہ گیری نکالنی ہوگی. چمچہ گیری نے طریقت کو برباد کر دیا, آستانوں کو برباد کر دیا. اصول رکھیں گے, عدل رکھیں گے. کالا اگر بات ٹھیک کہے گا تو وہ ٹھیک ہے, گورا ٹھیک کہے گا تو وہ ٹھیک ہے. بات ہوگی عدل سے, چمچہ گیری سے نہیں کہ یہ پیر صاحب کے لیے گاڑی لاتا ہے, پیر صاحب کو گھر میں ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بکتا رہے پھر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا, تمہیں حق بولنا پڑے گا. صرف ہاتھ چومو نہیں, آگے سے بات بھی کرو. قرآن سنو. فردو الی اللہ. جب سطح برابر ہو جائے اختلاف میں تو پیر صاحب سے کہو حضرت قرآن کھولو, حدیث کھولو, امام ابو حنیفہ کی کتاب کھولو, مجدد کی کتاب کھولو,
مہر علی شاہ کی کتاب کھولو، احمد رضا کی کتاب کھولو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اس کے لیے تو تجھے مانا تھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات کر دی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کی ضرورت ہے کہ غلط کون ہے، جو غلط ہوگا وہ رجوع کرے گا۔ بات صحیح ہے غلط؟ اب آپ دیکھیں حضرت اسامہ حضور کے پاس آئے، جب حضور کے پاس آئے سرکار نے فرمایا تو نے اس کو مارا کیوں؟ کیونکہ حضور تو ایک ایک بندے کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی امت تک اسلام پہنچے، قائد تنظیم حضور ہیں، اور اسامہ لاڈلا اور بندے کو مار دیا۔ فرمایا تو نے مارا کیوں اس کو؟ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ کہا حضور اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، میں جب اس پر غالب ہو گیا جب پڑھا تھا۔ فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ میں حضور کی تڑپ پر صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آقا کے دکھنے پر صرف۔ فرمایا اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ غیر سے نہیں، قریبی مرید سے کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ تو میری خدمت بڑی کرتا، فرمایا خدمت ایک طرف کر، بات اب دین کی ہوگی۔ تو نے مارا کیسے اس کو؟ کیوں مارا؟ میری نالین بھر گئی خون سے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھاؤں، اور ایک بندہ پڑھ رہا تھا تو نے اس کو مار دیا۔ میرے دانت پر پتھر مارا کافروں نے، اور میرے ہونٹ پر آ کر لگا کلمہ پڑھانے کے لیے۔ میرے پاس تو طائف میں فرشتہ آ گیا کہ حضور اجازت دیجئے بستی کو لپیٹ دوں۔ فرمایا نہیں، کلمہ پڑھے گی یہ قوم۔ فرمایا میں نے آئے ہوئے عذاب کو جس کو رب نے میری مرضی پر چھوڑا تھا، اسلام کے چمن کو آباد کرنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا، تو نے بندہ مارا کیسے؟ اللہ کہنے لگے حضور اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا۔ فرمایا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ فرمایا اسامہ اگر لشکر کے سپر سالار کو قتل کرنا اس کی رسم نہ بننے کا خوف ہوتا تو میں تیری بھی گردن اتار دیتا جس طرح تو نے اس کی گردن اتاری ہے۔ پتا چلا سرکار کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب امت کے اندر انتشار پیدا۔ اس بات کا درد ذرا سینے کے اندر رکھنا جو یہاں پر میں بات آپ سے کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ لہذا کرائیٹیریا کیا ہے پیر کا؟ 4 شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں جی؟ پہلی شرط اہل سنت ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ میں نے کہا کسی مسلمان کو کافر کہنا بھی نہیں چاہیے، اور جو کافر ہو اس کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ جس طرح جو کافر ہو اس کو کافر سمجھنا یہ ضروریات دین ہے۔ آپ ابو جہل کو کیا سمجھتے جی؟ وہ کہتے جی نہیں ہم نے تو آج تک کسی کو کافر نہیں کہا، کیوں؟ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں۔ تو میں نے کہا صوفی ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے؟ مرزا کیا تھا جی؟ آج کا اگر کوئی صوفی یہ کہے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، تو ہم نے کہا بھائی کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو مسلمان ہو اس کو یہ جملہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو علی الاعلان اسلام کا انکار کر دے تو پھر اس کو وہی کہنا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہی بحث اسام الحرمین پر چلی تھی، یہی بحث وہاں پر مرزائیت پر چلی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہلے تو یہ قانون آپ کو توڑنا پڑے گا۔ نہیں صوفی تو میں نے کہا صوفی گونگا نہیں ہوتا، صوفی مبلغ ہوتا ہے۔ صوفی داتا علی حجویری کو کہتے ہیں، صوفی غوث اعظم کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ نہیں مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ آتا ہی نہیں تو پیر بنا کیسے؟ پیر کے لیے قرآن و سنت کا عالم ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ پہلی شرط ہے پیر کی کہ وہ اہل سنت، اور اہل سنت ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کی افضلیت میں رتی برابر شک نہ کرے۔ نہیں خلافت ادھر کی ہے، سیاست ادھر کی ہے۔ میں نے کہا کیا لفظ کہوں میں، خدا کی قسم انتشار کا ڈر نہ ہوتا تو بہت سخت لفظ اس پر کہتا میں۔ تجھے کس نے حق دیا اس تفریق کرنے کا کہ سیاست میں یہ افضل ہے اور ولایت میں افضل ہے؟ لوگ میرے گریبان پکڑتے ہیں، کوئی اونچے مینارے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے کہ اگر تو نے لشکر بنا لیا کسی ٹھنڈے ملک میں چلا گیا تو تو اتنا مطلق العنان ہو گیا کہ تو اہل سنت کو جس طرح چاہے پاؤں کے نیچے مسل دے۔
کس نے اختیار دیا؟ کیا یہ یہودی مذہب ہے معاذ اللہ کہ پاپ بن جاؤ تو اپنی طرف سے آیتیں لکھ دو؟ جتے پتر نور جمال اسے کھوتا گدا سوالات. میں نے کہا یہ اہل سنت ہے، اس میں شیخ الاسلام جتنا ہوگا وہ اتنا شریعت کا پابند ہوگا. اس میں پیر اعظام شیخ الاسلام آوارہ کو نہیں کہتے، شریعت کے بالکل متبع کو کہتے. پیر آزاد کو نہیں کہتے، شریعت کے متبع کو کہتے ہیں. جو خدا سے جتنا ڈرے گا وہی شیخ بنے گا، پیر بنے گا. عجیب قانون آ گیا، جو شیخ لکھے اور جتنا آزاد ہو جائے. جس کے قول کے بارے میں بات کر دے. توجہ ہے آپ کی. تو پہلی چیز، لمبا بات نہیں کر رہا، پہلی چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، صحابہ کی تکریم کرنے والا اہل سنت ہے. صحابہ کی تکریم کرنے والا. ایک دوسری سازش، کتاب کسی اور سے لکھواتے ہیں صحابی کے خلاف، پیچھے سے فنڈنگ کرتے ہیں، اور جب پکڑو تو کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے، ہم تو مار کھائے ہوئے مظلوم ہیں کربلا کے ماننے والوں کے. ہمارے سامنے اس وقت کوفی کھڑے ہیں. میں پوچھتا ہوں ظہور احمد فیضی کو کتابیں کو پیسے کون دے رہا ہے؟ اس کی پیٹھ کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ اس کی تصویریں کن لوگوں کے ساتھ آتی ہے؟ اے کربل کے شہید، تیرے قدموں کو پکڑ کر کہتے ہیں ہماری داد رسی کر. ہم پر کربلا آ گئی ہے، ہم پر کربلا آ گئی ہے. امام حسین کو شہید کرنے والے پیچھے کون لوگ ہیں، آگے کون ہے؟ سنیت کو توڑنے والے آج پارسائی کے احرام میں بیٹھے ہیں، آگے بندے چھوڑے ہیں، کتابیں چھپواتے ہیں، بانٹتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں لکھی. ہم نے کہا پیچھے کون ہے؟ جاگ سن. کبھی کتاب لکھ رہے 12 صحابی منافق تھے. کون ہے اس کے پیچھے؟ تیرا بھی عقیدہ؟ نہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو تیرے ساتھ تصویر کیوں آئی اس کی؟ پوچھنے کا حق رکھتے کہ نہیں رکھتے ہم؟ کیوں؟ کیونکہ تو تنظیم کا قائد بھی ہوگا تو مطلق نہیں، مطلق اللہ رسول ہے. فردوا الی اللہ ورسولہ. جاگ. اختلاف شریف بن گیا تو برابری ہو جائے گی. اب مسئلہ جو حل ہوگا وہ اہل سنت کے فصیل پر ہوگا. جتنی تقریریں تو نے صحیح سن لی اس کو خدا نے توفیق دی تھی، اب وہ غرق ہو رہا ہے، اس کے ساتھ غرق نہیں ہونا، چھوڑ اس کو، آج اللہ رسول کی طرف. اپنی آخرت سوار، شعور پیدا کر. نہیں حضرت، میں نے کہا حضرت اس وقت اچھے تھے، لیکن اب اگر خلاف اہل سنت ہے تو اب اچھے نہیں. اب غلط. اس وقت اچھے کیوں تھے؟ تو کیسے سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اچھے تھے؟ کہتے سنیت کی بات کرتے تھے. میں نے کہا اس وقت خلاف. پتا چلا اچھا اور برا سنیت سے پہچانا جائے گا. اب سنیت کے ٹریک سے ہٹے تو پھر سنیت ہی اچھی ہے، چھوڑ اس کو. ڈرائیور کمزور ہو جائے تو بس بدل لے، کیونکہ مرشد منزل نہیں ہوتا، منزل اللہ رسول ہے. جانا اس کے پاس ہے، تو نہیں، اور نہیں، اور نہیں، اور نہیں. ہمارا نبی کا جو غلام ہے، اہل سنت کا جو غلام ہے، اہل سنت کا جو غلام ہے. اور اہل سنت کے غلام کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا. ایک تو لکھی ہوئی عبارات. اہل سنت کے اندر ضروریات اہل سنت پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ خطاب سنیوں سے ہو رہا ہے. شیعہ اپنے اوپر لے نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. وہ کہتا میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا اس لیے تو شیعہ ہے، اور ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو. آپ خود تو شیعہ ہی کہتے ہیں، یعنی جو نہیں مانتا. تو یہ پریشانی بھی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں مانتے. میں نے کہا آپ سننی ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا بس جاؤ پھر. آپ کو بولا کس نے؟ جب آپ ہو ہی نہیں تو ہم بولیں گے کیوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ ناراضگی کیا ہے؟ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم سنی نہیں ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ سے بات نہیں. آپ کون شیعہ ہیں؟ کہتے ہیں یہاں شیعہ ہے. میں نے کہا پھر آپ جائیں، آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی. ہمیں اپنے دائرے میں تو کرنے دیجیے. ہم آپ کو نام لے کر کوئی گالی مالی نہیں دے رہے، لیکن سنی کون ہوتا ہے یہ بتائیں. آپ اپنے وہاں بتائیے گا کہ آپ والا کون ہوتا ہے. آپ کو اگر انتظامیہ اجازت دیتی تو آپ بتائیے. ہمیں جو اجازت ملی ہم بتاتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنے گھر میں اپنی بات کریں گے.
اپنے گھر میں اپنی بات کریں گے. ان باتوں ہم اپنے گھر میں, کیونکہ اس بات کو مانے بغیر تو ہم سنی نہیں رہ سکتے. پہلی بات توجہ سے سننا, اہل سنت کے اندر پہلا عقیدہ سنی ہونے کا یہ ہے کہ وہ افضلیت ابو بکر کو مانے بغیر کسی چون چرا کے مانے. ایک ہے ماننا, یہ تو لکھ دیا گیا نصاب میں. ایک ہے اس کا پریکٹیکل, یہ تو تھیوری ہے, غور کرنا, یہ تو تھیوری ہے. پریکٹیکل دیکھنا کہ اس عقیدے کو زبیر شاہ صاحب کیسے بچاتے تھے, مہر علی شاہ کیسے لے کر چلتے تھے, احمد رضا. اب یہ عقیدے کی, اس عقیدے کی انٹرپریٹیشن غوث پاک کی باڈی لینگویج سے ہوگی. قانون تو لکھا ہوا ہے لیکن اس پر عمل کس طرح کرنا یہ امام احمد رضا سے پتا چلے گا. اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں, کھاتے بھی نہیں, پیتے بھی نہیں. نہیں میں تو افضل ابو بکر کو مانتا ہوں, تو تیرے ساتھ کر رہا ہے. بات سمجھ, اتنی جرت تجھے کرنی پڑے گی سننی. اپنا حق مانگنا پڑے گا. جتنا تو نے ہاتھ چوما ہے نا, اپنی امانت اس کے ہاتھ پر رکھی ہے, اب پوچھنا پڑے گا. اس کا حق تجھے پوچھنا پڑے. پہلی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت. کیا جی؟ اور اس میں پھر کیڑے نے, نہیں جمہور ہے, قطعی ہے, غیر قطعی ہے, اجماع. میں نے کہا اس کا حاصل کیا ہے؟ کہنے کہ نہیں میں مانتا تو حضرت ابو بکر کو افضل ہوں. تو میں نے کہا آگے بھانڈ بات کیوں کر رہے ہیں پھر آپ؟ جب مانتے ہیں ان کو افضل ہو تو پھر کتاب کیوں لکھ رہے ہو؟ کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں حضرت کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانتا ہوں, اور دلائل اس کے خلاف جمع کرتے ہیں. اے مولا حسین ہمارے سامنا کوفیوں سے, کس کو جا کر دل کے چھالے بتائیں, کس کو بتائیں ملت پر کس طرح حملہ ہوا ہے. نام غوث پاک کا لیا جاتا ہے, بیٹا حسین کا کہلایا جاتا ہے, بات اہل سنت کی, مام اہل سنت کا لیا جاتا ہے, نذرانی بھی اہل سنت کے نام پر لیے جاتے ہیں. اور پیچھے کتاب کیا لکھی جاتی ہے؟ توجہ, پہلے صفحے پر لکھتے ہیں مانتا میں ابو بکر صدیق کو افضل ہوں, اور دلائل جمع کر رہے ہیں کہ نہیں وہ افضل فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے. وہ فلاں افضل ہے کہ نہیں یہ الگ بات ہے, وہ بعد میں بات کریں گے. پہلی بات حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے, اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. اس کے خلاف دلائل کو تقویت دینے والا ہمارا پیر کیسے؟ شاہ صاحب کیا کہیں, توجہ ہے, یہ ڈکیتی نہیں, یہ پاکٹ مار ہے. پاکٹ مار تمہارا اعتماد لیتا ہے پھر پاکٹ نکالتا ہے. ڈکیت سامنے سے آ کے ڈراتا ہے, پاکٹ مار ڈراتا نہیں ہے. پہلے تم میں اپنا اعتماد اتارتا ہے, پھر جیب سے بٹوا نکالتا ہے, والیٹ, اور ایسا نکال کر جاتا ہے کہ قریبی بندہ کہے تیرا پیسہ وہ لے گیا. اتنا اعتماد بٹھا جاتا ہے, وہ کہتا ہے چل ایسی کہیں گر گیا ہوگا, وہ تو اتنا اچھا آدمی تھا, کہاں نکالا جائے گا. تو یہ پاکٹ مار ہے جو اعتماد بٹھا کر اہل سنت کو لوٹ. آپ کو یہ جرت کرنی پڑے گی, آپ کو یہ جرت کرنی پڑے گی. طبقات بنا دیے صحابہ کے, یہ طلقاء ہیں, یہ فلاں ہیں. میں نے کہا تو ہندوؤں کو ان کا بھجن پڑھا کر بھی شیخ الاسلام ہے, تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں. توجہ ہے آپ کی, کس نے تمہیں زبان دی؟ آج منہاجی یہ مسئلہ حل کرے گا کہ امیر معاویہ صحابی ہے کہ نہیں, کہ غوث پاک نے نہیں لکھ دیا, داتا صاحب نے نہیں لکھ دیا, احمد رضا نے نہیں لکھ دیا. جب اہل سنت نے لکھ دیا, بات مکمل کر دیا, اب کسی روڑ چھاپ کی ضرورت نہیں. ہم سنی تیری وجہ سے نہیں, خشخشی اس کی وجہ سے. کیا بنایا دین کے ساتھ, کیا بنایا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ابو حنیفہ اور رضا, لگائیے ذرا نعرہ پھر. یہ بہت پیاری بات ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ابو حنیفہ اور رضا, ہمارا سچا رہنما
بولو ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ، ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا، یہ اہل سنت کا معیار ہے۔ اب یہ اہل سنت کا معیار ہم نے بتا دیا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، دیسی گھی ڈالڈا گھی، حق پہچانا جائے گا ابو حنیفہ اور رضا سے، ابو حنیفہ اور مجدد الفسانی سے، ابو حنیفہ اور پیر مہر علی شاہ سے، ابو حنیفہ اور رضا سے۔ بولیے سنو، وہ ان کو صحابی لکھیں اور گولڑا کے آستانے پر اس کے حاشیے میں لکھا جا رہا ہو کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ چشتی بنتا ہے تو کبھی کبھی قوالی بھی اپنے نام کی کرواتا ہے، تیرے نام کی قوالی ہو سکتی ہے، صحابی کا نام کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ ڈانٹ نہیں رہے، آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر انصاف چاہتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، قیامت کے دن پوچھوں گا، ایک غریب سنی تمہارے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، تیرے نام کی قوالیاں بچ سکتی ہے، طاہر طاہر طاہر، اور صحابی کا نام لینا جائز نہیں ہو سکتا۔ سنیو کچھ تو سمجھو یار، ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن سنی بنے گا تو پھر یہ لہجہ نہیں رکھے گا، اس کے ہم بھی پابند ہیں، تو چاہے جتنا اونچا چلا جائے تو بھی پابند ہے۔ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو متفق ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ غور کریں میرے دوستو، یہ مزاج کہ نہیں وہ طلقاء ہیں، طلقاء، ان کو طلقاء کہا گیا، تو میں نے کہا یہ مسئلہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو نہیں پتا تھا، تو قوالی کے نام پہ سنیوں کو، چشتیوں کو بھی گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فوائد الفواد اٹھا کر دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء سے جب پوچھا معاویہ کون ہے، فرمایا صحابی ہے۔ مسئلہ نہیں ہوا، ہم سیدنا معاویہ کو مولا علی کے مقابلے پر نہیں لاتے، لیکن وہ صحابی ہیں، وہ آج کے سید سے بہت اونچے ہیں۔ کیا بغض ہے تمہیں یار، ادھر ہی چلے جاؤ اپنی مرضی سے، یہاں رہنا ہے تو سنی وہ ہے، سنی وہ ہے جس کی شان فتاوی میں لکھ دی گئی ہے کہ وہ صحابہ کا ذکر کرے گا تو اللہ بخیر، اچھائی سے کرے گا، صحابہ کا ذکر کرے گا تو، صحابہ کا ذکر کرے گا تو، مل کر کہیں صحابہ کا ذکر کرے گا تو۔ ایک کتاب ہے اسی فیضی کی فاطمۃ الزہرا، اس میں اس نے لکھا معاذ اللہ 12 صحابہ لفظ کس کو جا کر دل کے حال بتائیں، اور پھر صحابی کو گالی دے کہ محب اہل بیت ہے، غلام فاطمۃ الزہرا ہے، توبہ استغفر۔ کہاں زہرا پاک کی تقدیس، کہاں زہرا پاک کی عفت و شرافت، اور کہاں یہ صحابہ پر تبرہ۔ کتنا بھیانک دھوکہ ہے اہل سنت کے ساتھ، لیبل ہے شہد کا، اندر زہر ہے اس کے، اور کہ وکیل اہل بیت۔ کہاں اہل بیت کی بزرگی، کہاں یہ گندہ عقیدہ۔ تو اس ٹائٹلوں سے متاثر نہیں ہونا، ٹائٹلوں سے متاثر، وکیل اہل بیت لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیری زبان بتائے گی کہ تیرا عقیدہ کیا ہے۔ حاجت کیوں پیش آ گئی تمہیں ٹائٹل لکھنے کی؟ تو سنیو، یہ شعور کی محفل ہے، یہ دھرتی سید زبیر شاہ صاحب کی ہے، سرکار پیر محلی شاہ صاحب کی ہے۔ مجھے قبر میں آ کر گریبان سے اٹھائیں گے، وہ بولا کیوں نہیں اس وقت؟ میں نے کہا حضور بول کر جاؤں گا، آپ آئیں گے تو میں آپ کے پاؤں چوموں گا کہ حضور میں شرمندہ نہیں، آپ کا فیصلہ جو آپ نے بتایا سب بولوں گا، کیونکہ قبر میں میرے کو اکیلا جانا ہے، سارے مریدوں کو لے کر نہیں جانا۔ قبر کے اوپر ہمارے 50-50 کلو پھول ڈالے جائیں گے، فائدہ پھول والے کا ہوگا، جواب اندر بندے کو دینا پڑے گا۔ اوپر بھلے گنبد بن جائے، عقیدے کا جواب اندر دینا پڑے گا۔ تو لہذا ہمارا کام یہ ہے کہ جو سنیت کا نہج ہے اس کو بگاڑتے کیوں ہو۔ داتا صاحب کا عرس ہے،
داتا صاحب کیا لکھتے ہیں کشف المحجوب میں کہ مولا حسین نے جب تک حق غالب رہا، داتا صاحب امام حسین کا ترجمہ ابھی ہم 4G آپ کے موبائل میں ہے، کشف المحجوب شریف کھولیے اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کا ترجمہ اٹھائیے، چوتھی لائن میں داتا صاحب لکھتے ہیں سرکار داتا صاحب سیدہ زہرا کے سچے بیٹے اور واقعی میں وکیل اہل بیت، حقیقی وکیل اہل بیت، چندی چوروں کی طرح نہیں، حقیقی ولی، پاکٹ ماروں کی طرح نہیں، حقیقی، ایک تو ہے بھی حسن کا بیٹا اور اپنے خاندان کا سچا ترجمان ہے، بولیے سبحان اللہ۔ داتا صاحب امام علی مقام سرکار امام حسین کے ترجمے میں لکھتے ہیں چوتھی لائن پر کہ مولا حسین نے جب تک حق 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 یعنی دین غالب تھا تلوار نہ نکالی، یزید پلید کا جب حکومت آئی تو تلوار نکالی تو کیا پتا چلا پیچھے سب حق پر تھے۔ نعرہ حیدری، یہ حیدری عقیدہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے دوستو بزرگوں کتنی واضح بات کی کہ نہیں کی؟ اب تو کہے گا طلقات فلانا تھے، یہ تھے، وہ تھے، میں نے کہا تیرے جیسے کیا کہوں لفظ حذف کر دیتا ہوں، تیرے جیسے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو مسئلہ میرا داتا حل کر گیا۔ میں نے نماز میں دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا؟ کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، تمن، تہران۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کس پر ہوا؟ داتا علی حجویری پر۔ انعام کس پر ہوا؟ مجدد الفسانی پر۔ انعام کس پر ہوا؟ پیر مہر علی شاہ پر۔ انعام کس پر ہوا؟ امام احمد رضا پر۔ سب کے شامل سب پر ہوا اہل اللہ۔ لیکن جب مجھے داتا صاحب کی کتاب نے مسئلہ بتا دیا تو میں نے پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدہ کیا، مولا اس الجھے ہوئے ماحول میں میری دعا تو نے سن لی۔ میں نے تو یہی دعا کی تھی، یا اللہ ہر بندہ بک بک کر رہا ہے لیکن مجھے ہر ایک کے راستے پر نہ چلانا، انعام یافتہ بندے کے راستے پر چلانا۔ جب داتا کی کتاب میں نے پڑھ لی تو میں خوش ہو گیا، میرے رب نے میری بولی سن لی اور مجھے انعام یافتہ بندے کا راستہ بتا دیا۔ اب داتا کو پڑھ کر تجھے وہاں ادارے میں گھس کے کیا کرنا ہے؟ اب تیری مرضی ہے، خدا نہ کرے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا، مستغنی فرمایا جس کی مرضی ایمان لائے اور جس کی مرضی کفر کرے، توبہ استغفر، اللہ کو پرواہ نہیں، لیکن حق بیان کر دو۔ بولیے سبحان اللہ۔ بات کو میں ختم کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ حسینیت اپنے اندر لائیے، پوچھ گوچھ کیجئے، پوچھ گوچھ کیجئے۔ ابھی مجھے مفتی فدا صاحب محقق اہل سنت ایک حوالہ پڑھا رہے تھے، نقشبند کے شہنشاہ حضور سیدنا شیر محمد شرق پوری رحمہ اللہ، ان کے نقشبندی ہونے میں، حق ہونے میں کیا کوئی شک کر سکتا ہے؟ ان کے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں اونٹنی پر۔ وہ زمانہ ایسی تھا، اونٹنیوں کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، اب لوگ باندھ دیتے ہیں۔ جس طرح ہی حضور سرکار شیخ نقشبند شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ اپنے پیر کے سامنے آئے، پیر اونٹنی پر بیٹھا ہے، مرید آپ ہیں، آپ نے اونٹنی کے پاؤں کے گھنگرو کھول دیے اور پیر صاحب سے کہا حضور یہ خلاف سنت ہے۔ یہ نہیں کہ پیر بھی ناچ رہا ہے تو بھی ناچ رہا ہے، یہ ہے طریقت۔ نیچے سے آپ نے گھنگرو کھولے، پیر صاحب کو نہیں پتا اونٹ کرایہ کا ہوگا، کسی نے باندھ دیا گھنگرو، لیکن آپ نے دیکھا یہ خلاف سنت ہے۔ آپ نے جھک کر حضور شیخ المشائخ شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ نے، شرق پور جنتیوں کی زمین کا شہنشاہ، حضرت نے وہ گھنگرو کھول دیے۔ پیر صاحب نے جب دیکھا تو فرمایا حضور خلاف سنت ہے۔ پیر بھی تو پھر پیر تھا نا، اتر کر آپ نے شاباشی دی، فرمایا بالکل ٹھیک کیا۔ مرید کو اتنا بے باک ہونا چاہیے شریعت کو، کیونکہ مستقل تعظیم اللہ رسول، اللہ رسول جو کہہ دے وہ نص ہے، اس کے آگے تو چلتا ہی نہیں۔
توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہو آپ؟ لہٰذا اہل سنت کا کرائٹیریا افضلیت ابو بکر صدیق اور ولایت کے ساتھ۔ میں نے کہا تیری بکواس پڑھوں یا امام ربانی کے مکتوبات میں ان کی نبوی ولایت والی شان پڑھوں؟ اگر مسئلہ حل نہ ہوا ہو، توجہ کرنا، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے نہیں حضرت ابو بکر صدیق نا ولایت میں پہلے نہیں تھے۔ میں نے کہا علی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی جس میں ولایت نہیں تھی، رسول اللہ نے اس کو مصلی دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ولایت بمعنی حال۔ میں آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر ایک مسئلہ بیان کروں گا، توجہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، بندہ عبادت ایسے کرے جیسے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان و تصوف ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر تیری کیفیت ایسی نہیں کہ تو اللہ کو دیکھے تو نماز میں اور عبادت میں اس بات کا خیال کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شان میرے آقا کی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ بولے تو دین سے نکل جائے۔ یہ شان میرے آقا کی ہے نا کہ آپ نماز پڑھیں تو خدا کو دیکھیں، اور امام کا اثر مقتدی پر آتا ہے تو پیچھے ساری صف اس جوبن میں ہے اور اس عشق حقیقی میں ہے۔ اب ان کو عادت ہی لگ گئی ہے مراقبے کی۔ اب رسول جب مصلی پر دوسرے کو کھڑا کریں تو ان کی عادت کے مطابق کھڑا کریں گے یا کسی اور کو کھڑا کریں گے؟ جو علی کا امام بنے گا وہ کیسا ہوگا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا مولوی جنن، میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب کہہ گئے۔ فرمایا حضور نے ارادتاً قصداً 17 نماز ابو بکر سے پڑھائی۔ اتفاق نہیں تھا کہ جیسے آپ موجود آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں۔ فرمایا نہیں، ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ میری ماں عائشہ دیگر نے پوچھا حضور کوئی اور کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے اللہ سے کہا تھا، رب کہتا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ اب منہاجی میں کیا کروں؟ رب کہتا ہے، نبی پاک کہتے ہیں، رب اور اس کے فرشتے ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ اگر یہ اہل سنت کا عقیدہ نہ ہو، وہ کہنے لگا ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ سنی؟ کہنے نہیں، میں نے کہا آپ سے حدیث بیان نہیں کرنا، کوئی سنی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ شان، پھر کیا ضرورت تھی تجھے تقسیم کرنے کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک آخری بات کروں، دیکھیں سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بزرگ، ان کے کئی خلفاء ہوتے ہیں، مریدین تو ہیں لیکن اوپر درجے کے خلفاء ہوتے ہیں۔ جب بزرگوں کا انتقال ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ ان کے مصلی پر آئے گا کون، گدی نشین کون ہوگا؟ تو بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خلیفہ تو سب ہیں، جس کو وہ گدی نشین بنائیں گے وہ بھی خلیفہ ہی ہوگا، لیکن اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنا مصلی دیتے ہیں۔ تصوف میں یہی ہے، مصلی دیتے ہیں، وضو کا برتن دیتے ہیں۔ وہ اشارہ ہوتا ہے سارے خلیفاؤں کے لیے کہ اب امام یہ ہے۔ تو رسول اللہ نے مصلی کس کو دیا؟ چھوٹا سا مسئلہ حل ہو گیا۔ رسول اللہ نے مصلی کس کو دیا؟ صدیق اکبر کو دیا۔ تو اس مرشد کامل کا خلیفہ اجل کون ہوا؟ ابو بکر صدیق۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حبیب تو نے ان کے دلوں میں ایمان ایسے جمایا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہم اس چکر میں آتے نہیں ہیں، یہ حدیث فلاں کے ساتھ خاص ہے، یہ فلاں کے ساتھ خاص ہے، یہ فلاں کے ساتھ خاص ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے کسی بزرگ نے نہیں، یہ تیرے کو خارش لگی ہوئی۔ ایک صحابی کی تعریف سب کی تعریف، ایسے ٹائی لگا کر آج کل انٹرنیشنل ویڈیوز بنا رہے ہیں یوٹیوب پر، ٹائی مائی لگا کر ننگے سر۔ یہ میں تحقیق بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پتا یہ تحقیق تجھے لکھ کر کون دے رہا ہے؟ ورنہ تیری شکل پڑھے لکھے آدمی کی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے۔ بتائیں مائک پر کون دے رہا ہے؟ پیچھے ملک شام سے رسد کون دے رہا ہے؟ بتائیں تمہیں دلائل کون دے رہا ہے؟ کن کے ترجمے پڑھ کے تم سنیوں میں انجیکٹ کر رہے ہو رافضیت کو؟ لیکن سنی جاگ، ہمیں نئے تحقیقوں کی ضرورت نہیں، عقیدے اب نہیں، عقیدے لکھ دیے گئے ہیں۔ عقیدے بچاؤ اپنے ایمان کو، عقیدے لکھ دیے گئے ہیں۔ عقیدے اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، اس میں مولا مرتضیٰ میرے آقا بھی شامل ہے۔ یہ جملہ کہنا، جھوٹی روایت گڑنا، یہ یوٹیوب پر کلپ چل رہا ہے، وائرل کر رہا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے سنا ہے، ایک بندے کا جس کو بہت بڑا علم کا سومنات سمجھتے ہیں، وہ حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مدینے میں جب بارش نہیں ہوئی تو لوگ آ کر کہنے لگے کیا صحابی بنے پھر رہے ہو،
یہ جملہ فاروق اعظم جو شیخین ہیں کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. میں نے کہا آپ کا حق بھی نہیں ہے, غیر مفتی فوات کر بھی نہیں سکتا, یہ تو فتنہ ہوگا. تیری تو اتھارٹی نہیں ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, آپ کی اتھارٹی نہیں, آپ کا ہاں کا مخرج صحیح نہیں, آپ کیا فتویٰ لکھیں گے؟ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے. جس کی اتھارٹی ہے وہ لکھے گا. 14 صدیوں سے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کی خلافت کے انکار پر اہل سنت نے کیا فتویٰ لکھا وہی لکھنا آگے پڑے گا. تو بڑا صوفی باصفا ہوا, جنہوں نے حکم لگائے وہ کیا ہوں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جنہوں نے حکم لگائے وہ کیا ہوں گے؟ ان کا کیا حکم ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ لالی پاپ بھی نہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, آپ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ کام عالم اور مفتی کا ہوتا ہے. کہتے ہم عالم نہیں ہیں, تو پھر آپ پیر بھی نہیں ہیں, کیونکہ پیر ہونے کے لیے پہلی شرط سنی ہونا, دوسری شرط عالم ہونا, تیسری شرط اعلانیہ کسی گناہ میں نہ ہونا. آئے دن افضلیت کے مسئلے کو چھیڑنا, صحابہ کے تنقید کرنا, اس سے بڑا فسق کیا ہے؟ چوتھی شرط اس کا سلسلہ مولا مرتضیٰ سے جڑا ہوا ہونا. یہ 4 شرط جس میں آ جائے اس کے پاؤں بھی چومو, ہاتھ بھی, لیکن چومنے کے ساتھ مشروط, جب تک اہل سنت وہ رہے تو تم اس کے ساتھ رہو. جہاں بولی خلاف کرے تو پھر بو حنیفہ اور رضا, بو حنیفہ اور رضا. بات میں ختم کرتا ہوں, قرآن دیکھے قرآن. میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا تھا صحابی کے بارے میں, میں نے کہا آپ نے رامائن پڑھی ہوگی, قرآن پڑھے, قرآن. اخبار جہاں پڑھا ہوگا, 3 بہنوں کی کہانی, 3 بہنوں کی کہانی آپ نے پڑھی ہے. قرآن کے سامنے ہر چیز 3 بہنوں کی کہانی ہے. قرآن و سنت سے جو چیز ٹکرائے گی وہ 3 بہنوں کی کہانی ہے. اور 3 بہنوں کا نام لوں میں ابھی؟ اخبار جہاں میں, بھائی ناراض نہیں ہوں, 3 بہنوں کی کہانی اخبار جہاں میں آتی ہے. 3 بہنوں کی کہانی ایسی صفحہ پلٹاتے ہوئے کبھی ہم نے دیکھا. وہ فرضی کہانیاں قرآن و سنت کے ساتھ. 3 بہنوں کی کہانی کا مطلب ہے گول گپا سب بوکس, خواہ مخواہ کا ٹرزن, خواہ مخواہ کا ٹرزن. جنگل میں جا رہا ہے, پہاڑ اٹھا رہا ہے, پھینک رہا ہے, بس یہی ٹرزن. تو یہ کرامت بتا رہا, ہمارے پیر نے یہ کر دیا. میں نے کہا بس ٹرزن, جنگل کا ٹرزن, کپڑے بھی آدھے پہنے ہوئے. سنیں میری بات ختم کرتا ہوں میں, کیونکہ قرآن و سنت کے سامنے جو ٹکرائے گا وہ بوکس ہے. یہ ایمان ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وہ اولو الامر منکم کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا. اس کی اطاعت, اس کی بات تابع ہے اللہ رسول کو. جب تک ان کی باتیں کرے گا تو اولو الامر ہے, جب نہیں کرے گا اور اختلاف ہو جائے فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اللہ رسول اور عقیدے کی طرف آپ چلیں گے. سمجھ رہے ہو؟ آج کا پیغام ہم نے آپ کو دے دیا. آخری آیت پڑھتے ہیں. صحابہ حضور کی خدمت میں کیسے تھے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. آواز آئے سبحان اللہ. جی کلمۃ التقوی. اللہ نے فرمایا اس کا میں عشقیہ معنی کروں. اللہ فرماتا میں نے چپکا دیا ہے ان کے دل میں کلمہ تقوی. اب کسی جلی اور خفی کی ضرورت نہیں, نہ کسی قول جلی کی ضرورت ہے نہ قول خفی کی ضرورت ہے. جب قول اقوی آ جائے سامنے. قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں, میرا اور آپ کا رب کہتا ہے. اور سنیں ایک بات, میں بات مکمل کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں. کون کون جاگ رہا ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں. ایک بندے کی عمر 20 سال 25 سال ہے, بہت ہوئی. ہم نے کھڑے ہو کر کہا یار یہ بڑا نیک اور بزرگ ہے. آپ نے کہا یہ 30 سال کی عمر میں کیا ہوگا؟ میں کہوں گا مجھے کیا پتا کیا ہوگا. یہ تو 25 سال جو پیچھے گزارے ہیں اس کی بھی بات کر رہا ہوں, آگے کا مجھے نہیں پتا. لیکن جب رب کہے یہ ٹھیک ہے تو اللہ پیچھے کی بھی بات کرتا ہے اور اختتام کی بھی بات کرتا ہے. ذہن میں رکھنا, کیونکہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اس کا علم مسلسل و ازلی و قدیم ہے. اس کا علم مورخ والا نہیں, قدیم ہے, ازلی ہے. وہ پاسٹ ہی کو نہیں فیوچر کو دیکھ کر کہتا رضی اللہ عنہم.
رضی اللہ، وہ اللہ تنہا یکتا راضی ہوا کس سے؟ انہم، جماعت صحابہ سے۔ تو راضی ہو گیا، یہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ ردو انہو، یہ بھی سب اللہ سے راضی۔ او تیرا عقیدہ دھوکہ بازی ہے، میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا، بولو سبحان اللہ۔ غور کرے، قرآن کہتا رضی اللہ ہو، کسی کا باپ اس کو نہیں ہلا سکتا، یہ رب کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی جگہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میں راضی ہوا، کھسیانہ بلی کھمبا نوچے۔ اردو میں کہتے ہیں جب بلی باولی ہوتی ہے نا، بلی جب پاگل ہو جاتی ہے تو کھمبے کو نوچتی ہے، اس کو محاورہ اردو میں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب خدا کہے میں اس سے راضی ہو گیا، یہ کہہ رہے جی طلقاء ہیں، 12 طبقے ہیں، میں نے کہا جیب میں رکھے۔ اللہ کہہ کر رضی اللہ ہو، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ سر کی ہمیں عادت نہیں ہے، لیکن عشق کی بات، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ راضی ہوا تنہا ان سب سے، یہ سب راضی ہوئے اس تنہا سے۔ بولو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ جب کہے میں راضی ہوا تو انجام کو دیکھ کر کہا، انجام کو دیکھ کر کیا؟ انجام معلوم ہے اس کے علم ازلی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ بندہ کرے گا تو رب کو پتا چلے گا، وہ تو رب کے علم میں ہے، علم ازلی ہے۔ بات ختم ہو رہی ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ ابو بکر و عثمان و علی، حسن و حسین، تمام صحابہ کرام جن جن کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے صحابی کہا وہ سب اس میں آ گئے۔ بابا فرید نے جن کو صحابی کہا وہ ادھر آ گئے۔ میں بابا فرید کی پڑھائی کی کتاب پڑھوں یا تیری قول خفی و جلی اخفا پڑھوں؟ غور ہے، قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، حبیب تو نے ان کے دلوں کو ایسا پالش کر دیا ہے کہ ابھی اسٹیکر چپکے گا ادھر۔ فرما چپکا دیا، لگا دیا کلمے کو ہم نے ان کے دلوں سے۔ اور کیوں لگایا؟ فرما وَقَانُوا، کانا کانا کانو جمع، وَقَانُوا احق بہا، اس لیے کہ یہی دل تھا میرے کلمے کے چمکنے کا۔ انہی سب کا دل ایسا تھا جس پر میرا کلمہ اترے۔ کانو ردو، توجہ ہے؟ تو کون ہوتا بار کرنے والا؟ توجہ ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی اس میں آ گیا۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، احق اس میں تفضیل ہے، یہ اپنا مفضل علیہ کو چاہے گا یہاں پر۔ کس پر احق؟ فرمایا بعد انبیاء سب پر احق، نبیوں کے بعد ہر نبی کی امت میں محبوب تیرے صحابہ، ہر نبی کے صحابی پر تیرے صحابی یہ فضیلت رکھتے ہیں کہ ان کا دل سب سے زیادہ تیری صحبت میں چمکا اور میرا کلمہ اس کے دل میں جا کر لگ گیا۔ اب اس کے خلاف بات کریں گے تو کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ بس تقریر کچھ نہیں تھی، جاگو جاگو، سونے کا وقت نہیں، قیام کے وقت سجدہ نہیں ہوتا، کھڑے وقت بندہ جھکتا نہیں، آرام قبر میں کریں گے۔ سونے آپ یہ دیکھو، ابھی میری کمر جو ہے وہ لگی بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ ایک دن کہنے لگا، میرا دوست ہے، کہ شاہ جی تو 2 گھنٹے ایسے کیوں لگا رہتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو ہوں بالکل نکما سا اور بیکار، لیکن رب کو کہتا مولا آج کمر دکھ رہی ہے، اس کو قبر میں نہ دکھانا۔ آپ کے پاؤں دکھ رہے ہیں، خدا اس کا اجر قبر و حشر میں کافی۔ اس برداشت کا جو اتنے دیر آپ بیٹھے رسول کے محبوب وفادار صحابہ کے لیے اپنی کمروں کو دکھایا، یہ شیوخ اتنے دور سے سفر کر کے آئے اپنے بدن کو دکھایا، مولا اس وفاداری کے آرام اور لذت مصطفیٰ کا دیدار اور جنت کے باغ میں عطا فرما۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ اور آج یہ دعا کرو ایک مشائخ کی موجودگی میں، رسول اللہ کے بازو سے مدد مانگو۔ ہم اس فتنے کے دور میں خود کو نہیں بچا سکتے۔ میرا امام احمد رضا ایک شعر پڑھتا ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک شعر میں دعا کی ہے، پھیر دیجئے پنجائے دیوے لعین،
وہ جو پنجہ لگا رہے ہیں نا، تو امام احمد رضا دعا کرتے ہیں یا اللہ پھیر دیجئے یا رسول اللہ، یعنی حضور کے وسیلے سے، یا رسول اللہ پھیر دیجئے اللہ کے اذن سے، پھیر دیجئے، ہٹا ہاتھ ادھر سے۔ میرے غلام چکوال میں بیٹھ کر میری عزت پر پہرا دے رہا ہے تو اس کو نوچ رہا ہے، فرمایا پھیر دیجئے پنجائے دیوے لعین، آپ رسول اللہ کے بازو پر بھروسہ کیجئے۔ اور میں اس شعر کو اس انداز میں پڑھوں گا امام کے برکت سے، پھیر دیجئے پنجائے رفض و تفضیل، خون چوس رہے یہاں سے اور محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ ہم نے سنا تھا کہ ڈائن سے کسی نے شادی کی تھی اور بادشاہ کو پتا نہیں تھا کہ جناب وہ ڈائن ہے، رات کے وقت اس کا خون چوستی رہی۔ یہ ہاتھ اہل سنت پر آتا ہے، یہاں سے خون چوسا جا رہا ہے، روز بروز کمزور ہو رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون چوس رہا ہے، اتنی صفائی سے کام اتارا جا رہا ہے۔ پھیر دیجئے پنجائے رفض و تفضیل، اللہ کے رسول کے بازو پر بھروسہ کیجئے، بولو آمین۔ اللہ رب العالمین سید زبیر شاہ صاحب کی پاکیزہ روح کے صدقے اللہ ہمیں استقامت دے۔ دعا کرو، بات سچی کی ہے اللہ اس پر جمع کر رکھے، زبان کو گمراہی سے بچائے، فکر کو آزادی سے بچائے، بہرا روی سے بچائے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا، نہیں میں غوث و رضا کا ہوں، نہیں میں مہر علی و سرہندی کا ہوں، ہمیشہ اس کرائٹیریا میں رہو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہ۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی خبر اس خدا بھاتی سورہ پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اولاد دی قدر ماں باپ یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ تمام حضرات ایک دفعہ خم شریف، 3 دفعہ کل شریف والا خدر شریف پڑھ کے قبلہ پیر صاحب نے محنت فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و مولانا جی قبول کی تھی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الہ العالمین۔ جو بھی کلام شریف پڑھی گئی ہے میرے ملہ کیتی گئی ہے، مولا کریم کلام پاک دا ثواب، محفل پاک دا ثواب، درود و سلام دا تحفت نذرانہ تو عاموں کی آمد و ثواب مولا کریم تیرے دربار ہی پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ اے دا ثواب جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول دنیا کے تشریف لے آئے نے، ہر نبی ہر رسول دی خدمت پیش کر دیں، قبول و فرمان ہوں پہنچا۔ صحابہ کرام، آل بیت عظام، اولیاء کرام، ازواج مطہرات، شہداء بدر، شہداء اور شہداء کربلا، روئے زمین دے مسلمان، علماء اہل سنت، سلسلہ قادریہ نقش بندیہ چشتیہ مسلسل نے پیش کر دیں، قبول و فرمان ہوں پہنچا۔ خصوصی طور تے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال میدان کرب و بلا میں جڑے جانثار شہید ہوئے نے سب نوں پیش کر دیں، قبول و فرمان ہوں پہنچا۔ مولا کریم حاضرین دیاں جائز حاجات دینی دنیاوی مشکل حل فرما۔ مولا کریم بیماروں نے شفاء کاملہ صحت کاملہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔